إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، آج بتاریخ 4 جمادی الثانی 1443 ہجری مطابق 7 جنوری سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع گمراہیت، ضلالت کے اسباب، علل، وجوہات اور اس کا علاج. یہ دنیا چند دن کی ہے، اور اس دنیا میں پیدا ہونے کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں. احادیث اور قرآن کی دوسری آیات اور حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر پیدائش، اس کا مقصد اس کی اللہ کی عبادت و بندگی اور اس دنیا کے اندر امن و راحت کو پھیلانا ہے، بھلائیوں اور خیر اور خوشی و مسرت کا گہوارہ اس دنیا کو بنانا ہے. اس کے اندر فتنہ، فساد، گمراہی، دلالت، جھوٹ، بدکاریاں پھیلانا یہ انسانی پیدائش کا نہ مقصد ہے، نہ اللہ رب العزت نے اس کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم یہ دونوں کو جو پیدا فرمایا ہے، مقصد وہی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حکم کی فرمانبرداری کرے گا اسے جنت، اور جو حکم کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے حکم عدولی کرے گا، اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور رہے گا، تو اللہ نے اس کے لیے دوزخ یا جہنم بنایا ہوا ہے. یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر بیان فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا. اسی طرح یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ دنیا فتنوں کی آماج گاہ ہے، دنیا فتنوں کا گہوارہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہیں اس لیے بھی پیدا کیا ہے تمہیں آزمائش میں ہو، ابتلا میں ہو، امتحان ہو رہا ہے تمہارا، پیدائش سے لے کر کے بلوغت کے بعد سے لے کر کے مرنے تک قدم قدم پہ تمہارے لیے آزمائشیں ہیں، تمہارے لیے ابتلا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں. انشاءاللہ وہ کسی موقع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا. آج کا جو موضوع ہے گمراہیت اور ضلالت، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. لوگ کنفیوز ہیں، لوگ شکوک اور شبہات میں مبتلا کر دیے گئے. وہ دین جو ساری کائنات کو اپنے دامن میں سمونے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، اسلام، اس کو بھی مشکوک کر دیا گیا، اس کو بھی کئی رنگ اور کئی شکل دے دی گئی اسی انسانوں کے اندر. جبکہ پہلے سے ادیان باطلہ موجود تھے، یہودیت تھی، نصرانیت تھی، مجوسیت تھی، اور بہت سارے دین تھے جو آگوں کی پوجا، کنکر پتھر، سورج چاند، نہ جانے کس کس کی پرستش کرتے تھے، اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے سادھوؤں، اپنے ولیوں، پیغمبروں، اپنے جو بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا، اپنے باپ اور داداؤں کی تقلید، اندھی تقلید میں ڈوبی ہوئی تھی. ان سب کو ان ضلالت و گمراہیوں سے نکال کر اسلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک راستے پر متحد کر دیں اور متحد ہو جائیں اور اللہ کے راستے پر چلیں. یہی اسلام کے بھیجنے کا مقصد تھا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی مقصد تھا
کہ لوگوں کو اللہ کی توحید پر، توحید یعنی وحدت امت، آج اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر دیں سب کو، اللہ کی طرف صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ دیں، کیونکہ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اس قرآن کی فہم اور اس کی تشریح اور اس کی تبیین اور اس کی وضاحت اور اس کو صاف کھول کر کے بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور پھر پوری دنیا کی تمام روحوں میں قیامت تک آنے والے جو لوگ تھے، ان تمام روحوں میں بہترین سے بہترین روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی شاگردی کے لیے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے لیے منتخب فرمایا، جنہیں ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے آسمان سے یہ سند عطا فرمائی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پر بیان فرما دیا کہ مَن يَعِشْ مِنْكُم مِّن بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ اس دنیا کے اندر بہت سارے اختلافات، بہت سارے انتشار دیکھیں گے، لیکن ایسے موقع پر تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے، تمہارا عمل کیا ہوگا، تم کو کیا کرنا ہے اے میری امت کے لوگوں؟ تو آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تمہارے لیے وہی دین ہے جو میرا دین، میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي 73 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، کرسچن، اور یہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اور آپ نے واضح طور پر فرما دیا کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک جماعت، ایک گروہ کے۔ قالوا ما ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا بھی کہ وہ گروہ، وہ جماعت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں جس دین پر ہوں اور میرے اصحاب، میرے صحابہ جس دین اور عقیدے پر ہیں، وہی لوگ، جو لوگ رہیں گے اس پر، وہی لوگ جنت میں۔ عزیزان گرامی، کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول نے چھوڑی نہیں ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے سب کچھ واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک انسان سوچتا ہے کہ ہم پھر اختلاف میں کیوں ہیں، کیوں آج ہم مختلف ہیں۔ وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، وہ بھی عالمیت، اپنے آپ کو عالم، مفتی، شیخ الحدیث، مبلغ، داعی اور نہ جانے کیا کیا القاب اور آداب ان کے ہیں، وہ بھی پگڑیاں باندھتے ہیں، ان کے بھی پیشانیوں پر نماز کے گھٹتے ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ بھی دین کی بات کرتے ہیں، اسلام، سب دین اسلام کی بات کرتے ہیں، پھر سب کی مسجدیں الگ الگ کیوں ہیں؟ سارے علماء آپس میں کیوں ہیں؟ جوتم پیزار کیوں ہیں؟ دست بگریباں کیوں ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو غلط کہا جا رہا ہے؟ کیوں گالیاں دی جا رہی ہیں؟ آج اسی مسئلے کو میں آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا کہ یہ فتنہ کیسے ختم ہوگا، اس کا علاج کیا ہے، اور ایسا کیوں ہے، یہ گمراہ کیوں ہوتا ہے بندہ، گمراہیت کے اسباب کیا ہیں، علل کیا ہیں، کیوں آخر انسان گمراہ ہوتا ہے۔ امام ابن قیم جو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، انہوں نے اس کے اسباب اپنی کتاب دار السعادہ میں بیان فرمایا ہے۔ ان کی کتاب ہے کتاب السعادہ، اس کے اندر بیان فرمایا کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے اسباب بیان فرمائے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب میں یہ موضوع پڑھ رہا تھا اور جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تقریباً ایک ہفتے پہلے سے ہی اس کو میں جمع ترتیب کر رہا تھا، اس وقت بہت سارے اسباب مجھے تو ایسے لوگوں کے بھی موضوعات پڑھنے کو ملے جو خود سر سے پیر تک شرک کے اندر، اختلاف کے اندر، کفر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، وہ بھی اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں، امت وحدہ کی بات کر رہے ہیں، توحید پر امت میں اکٹائی پیدا کرو، وحدت پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، سب اس کے مناقب بیان کر رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں کہ اگر متحد رہو گے تو ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ لوگ مثالیں دے کر کے سمجھا رہے ہیں امت کو کہ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ ہر مولوی، ہر شیخ الحدیث، ہر مدرسے والا، ہر ناظم، ہر
اپنے آپ کو مقرر، داعی اور مبلغ کہنے والا، ہم سب اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پہ، لیکن امت اور بکھر رہی ہے اور منتشر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو بھی احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ نہیں احساس ہوتا ہے؟ اسی مسجد کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے کون کیسے کیسے نمازیں پڑھ رہا ہے، کون کیسے کیسے کیا کر رہا ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایسی چھوڑ دیا کہ جاؤ اپنے اپنی مرضی سے اپنے اپنے مولویوں کے اپنے ان کے پیچھے دوڑتے رہو، چلتے رہو؟ اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو اپنے مرضی سے اپنے دین کو اپنانے کا حکم دے دیا۔ آخر آدمی سوچتا ہے نا، کوئی یہاں باندھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کھول کر کے کھلا سیدھا کھلا چھوڑ کے ہاتھ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سونڈے پہ باندھ رہا ہے، کوئی پیڑ پہ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے۔ ایک مثال میں نے دی، حالانکہ یہ معمولی سی مثال ہے، ہاتھ باندھنا کوئی فرض اور واجب نہیں، یہ سنت ہے، لیکن لوگ سنت و سنت فرائض کے اندر بھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ زندہ ہیں، سب کی سنتے ہیں، پورے دنیا کے حالات سے واقف ہیں، ہر گھر میں موجود ہیں، مسجد میں موجود ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کے دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا انہوں نے کہ سوئے ہوئے کو روٹی بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی اندر سے سپلائی ہو رہا ہے۔ یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ بڑے بڑے شیخ الحدیث فخر الاماظل زبدۃ الافاضل نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی بادلوں میں تشریف لاتے ہیں، مری ہوئی عورت کے پیٹ کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں، سور کا منہ ہے تو اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیر کر کے اسے خوشنما بنا دیتے ہیں، انسان بنا دیتے ہیں۔ ایسے ایسے عقیدے لوگ موجود ہیں۔ لوگ اپنے اپنے ملکوں میں یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر کے یا لبیک یا رسول اللہ لبیک، ابھی تک آپ سنتے کفار مکہ بھی لبیک یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اب کہو گے تو کہیں گے ہاں کفار نہیں کہتے تھے نا، ہم مومن ہیں اس لیے ہمارے لیے کہنا جائز ہے، پڑھیے درود پاک اللہم۔ اس طرح پڑھیے چھوڑتے ہیں یہ خبیث النفس لوگ، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارا دین تمہاری ہماری مرضی کا بنایا ہوا نہیں ہے، ہمارا دین وہ ہے، دیکھو دنیا اور دین میں فرق ہے۔ دنیا اور دین میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں جتنے آگے بڑھو گے اتنے ہی تم ترقی کرتے جاؤ گے، علم میں جتنے آگے بڑھو گے، دنیاوی علوم میں تجربے کرو گے اتنے ہی آگے بڑھتے جاؤ گے، آگے بڑھتے جاؤ گے، آگے بڑھتے جاؤ گے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے چاند پر بھی ڈورے ڈالے، چاند پر بھی پہنچنے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، کیا ہے کہ نہیں کیا؟ لوہے لکڑ پلاسٹک کو ہوائی جہاز بنا کر کے آسمانوں میں اڑا رہے ہیں، آپ سوار ہو رہے ہو، دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ؟ کہاں پیدل چلنا دشوار تھا، کہاں آج آسمانوں میں سفر ہو رہا ہے۔ سالوں کا سفر مہینوں میں، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ حائل سے ریاض جانا ہو 40-45 منٹ میں آپ ریاض پہنچ جائیں گے ہوائی جہاز سے، حالانکہ گھنٹوں کا سفر ہے، کار سے سفر کیجئے 8-10 گھنٹے لگیں گے آپ کو، لیکن آپ 45 منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے ریاض۔ اور اب تو وقت آنے والا ہے کہ یہاں آپ پائپ میں گھسے، آپ بیٹھے اور سر سے آپ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش یا افغانستان پہنچ گئے۔ ہاں جی، ٹرین ایسی آنے والی ہے باقاعدہ، اتنی اسپیڈ سے چلے گی وہ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے دین اور دنیا کی ترقی میں فرق ہے۔ دنیا کی ترقی یہ ہے کہ آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ آگے بڑھتے جائیں گے، اور دین کی ترقی یہ ہے کہ آپ جتنے پیچھے جائیں گے، جتنے پیچھے جائیں گے اتنی ہی ورجنالٹی آپ کے اندر پیدا ہوتی جائے گی، اتنی ہی آپ کے اندر جو ہے صداقت پیدا ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عہد تھے، صحابہ کے جو عہد تھے، جتنا وہاں تک پہنچو گے اتنا ہی دین تمہارا نکھرتا ہوا آئے گا، ایمان تمہارا صاف ستھرا ہوگا، ایمان تمہارا روشن ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ دین کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں فرق ہے۔ ہمیں دین میں پیچھے جانا ہے، ہمیں دین میں کہاں جانا ہے؟ بولو، پیچھے کہاں تک؟ صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، سلف کی زندگی۔ لیکن دنیا میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، تو ہمیں یہ فرق ہے۔ عزیزان گرامی،
عرض میں یہ کر رہا تھا کہ لوگ اتحاد اس کی باتیں کر کر کے، کس چیز کے اوپر اتحاد؟ جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے. اب مسلمان ہیں، ماننے والوں کا مقصد یہ نا آپ یہ سمجھیں کہ ان کے بھی تو ماننے والے ہیں. ارے ماننے والے تو ابلیس کے بھی ہیں، بلکہ ان کے زیادہ ابلیس لعین کے. حضرت علامہ ابلیس لعنت اللہ علیہ کے ماننے والے مریدین بولو زیادہ ہیں کہ نہیں زیادہ ہیں؟ تم اگر 1.25 ارب 1.5 ارب ہو پوری دنیا کے اندر، اس میں بھی تو حضرت ابلیس لعین کے تو پتہ نہیں کتنے ارب موجود ہیں، ارب خرب موجود ہیں ان کے ماننے والے. لیکن مسلمان اسلام آیا تھا پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ، تمام دین سے رخ موڑ کر کے، حنفاء تمام ادیان باطلہ سے، شرک سے، کفر سے دین رخ موڑ کر کے صرف اللہ کی طرف. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. اے یہودیوں تمہارا دین باطل ہے، نصرانیوں تمہارا دین باطل ہے، اے اسلام کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، تمہاری فکر، تمہاری سوچ، تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان غلط ہے. صحیح وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. آ جاؤ اسی راستے پر. اسلام اس لیے آیا تھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ شیطان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا کہ مجھے تو مردود بارگاہ کر رہا ہے، لیکن مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے کہ میں تیرے بندوں کو میں گمراہ کر سکوں، ضلالت میں، گمراہیت میں ڈال دوں. اور اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. بہت رٹے مارتے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم 5 وقت کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. شیطان کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، بار الہ میں تیرے اسی سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. آپ کو اپنا مال بیچنا ہو تو جیب کاٹ کر، تھپڑ مار کر، تیر اور تلوار اور بندوق لے کر کے آپ اپنا مال بیچ سکتے ہو کسی کے ہاتھ سے؟ بولو. آپ کو اپنا مال بیچنا ہوگا تو بڑا بھولا بن کر کے، بڑا امانت دار بن کر کے، بڑا صاف ستھرا، بڑے جیسا کسٹمر ہوگا ویسا ڈیکوریشن آپ کرو گے، جیسا علاقہ ہوگا اس طرح کا ڈیکوریشن کرو گے تو آپ کا مال بکے گا. شیطان مومنوں کو گمراہ کرنے کے لیے فاسق و فاجر بن کے نہیں آئے گا، تمہارے اپنے مزاج کے حساب سے آئے گا. آج تقوی اور طہارت کا جو تمہارا مزاج بن چکا ہے کہ ہاتھ میں چھڑی ہو، حضرت کا سفید امامہ ہو، سفید داڑھیاں ہوں، کپ کپاتے ہاتھ ہوں، تسبیح کے دانے لٹک رہے ہوں، سبحان اللہ کمزور ہو، ایسے چل رہے ہوں کہ جیسے ابھی جبریل امین اتر کے آئیں یا ہاتھ ملا کے آئیں. آپ کے ہاں تقوی کا یہی انداز ہے، آپ کے مزاج میں، آپ کے دماغ میں یہ ڈال دیا گیا ہے نا تقوی یہی تھا. بڑے متقی، بھلے وہ خبیث جو ہے قبروں کا پجاری ہو، سجدہ کرنے والا. تو شیطان اسی شکل و صورت میں آ کے آپ کو گمراہ کرے گا. جیسا تیرا کہتے نا کھانا ویسا میرا فاتحہ، جیسی روح ویسے فرشتے. شیطان جس کو بھی گمراہ کرنا ہوتا ہے اس کا اپنا بن کر کے آتا ہے. تو شیطان نے جو کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کروں گا، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ ڈنڈا لاٹھی لے کر کے اور شراب کی بوتل لے کر کے بیٹھے گا اور آپ کو گمراہ کرے گا کہ میرے راستے پہ آ جاؤ. بھائی کہو گے مردود آدمی شراب پی رہا ہے، میں اس کے راستے پہ آ جاؤں. اور بدنصیبی ہماری ہے یارو کہ ہم نے شرابی کو تو غلط سمجھ لیا، زانی کو تو غلط سمجھ لیا، چور کو تو غلط سمجھ لیا. شراب پیتے ہوئے کوئی آدمی آوے اور کہہ دے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو، تو آپ دو گے؟ بولو. محلے کا زانی آپ سے کہے میری بہن کا آپ کا رشتہ دے دو گے آپ؟ لیکن اگر قبر کا پجاری، درگاہ کا پجاری، شد علم کو سجدے کرنے والا غریب اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا غوث، لبیک خواجہ، لبیک اجمیری، لبیک حجویری، لبیک فلانی ہمارے ہاں جو ہے، یا علی توڑ دشمن کی لیدی، مشکل کشا حاجت روا، سب کچھ وہ آئے، ہاتھ چومیں گے، پیر چومیں گے، دھل دھل کے پئیں گے.
بزرگ آئے ہیں، اعلیٰ حضرت آئے ہیں، مرشد اعظم آئے ہیں، امام اعظم آئے ہیں، فلانے آئے ہیں، بیٹی کیا بیوی بھی طلاق دے کر کے حوالے کر دو، بغیر طلاق کے بھی بھاگ جاتی ہے۔ ایسے پیر اور ایسے تعویذ اور گنڈے والے، آپ جائیے یوٹیوب پہ دیکھیے کیا کیا حشر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ عزیزان گرامی، یہ شیطان نے ہماری ذہنیت ایسی بنا دی ہے، ہم شرک اور کفر، شرک کو ہم برا نہیں سمجھتے جتنا برا ہم زنا کو، چور کو، چوری کو، گانے کو، بجانے کو، طوائف گیری کو، ناچنے کو جتنا برا ہم سمجھتے ہیں اتنا برا ہم شرک باللہ بولو نہیں سمجھتے۔ یہ معیار شیطان نے ہماری نگاہوں میں بنا دیا ہے کہ گانے والا، بجانے والا، فلانے گرنے والا، چوری کرنے والا، زانی، قتل کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے، کھانا پانی نہیں دینا جو، لیکن قبروں کے سجدے کرنے، مردوں کی پوجنے والا، عرس کرنے والا، ٹھیلے کرنے والا، میلے کرنے والا، بدعات کے اندر سر سے لے کر پیر تک ڈوبا ہوا، تمہاری شکل و صورت میں نیک بن کر کے آیا، تم اسے سب کچھ دے سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آج یہی حشر ہو رہا ہے ہمارے ملکوں کے اندر، یہی حال ہے ہماری گمراہیت اور ضلالت کا۔ ہمیں اس دلدل سے نکلنا ہوگا، ہمیں اس فتنے سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے؟ بولو۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، دین کی، دنیا کی بات آتی ہے تو آپ کو ماں اور باپ، بھائی بہن، باپ دادے یاد نہیں آتے؟ ایجنٹ کے پاس پہنچے، پاسپورٹ لے کر، پاسپورٹ بنوایا کسی بھی طرح سے، ایجنٹ کے پاس پہنچے، ویزا نکالا، ویزا لیا، پیسے دیے، سب کچھ دیے، منت و سماجت کری، ہوائی جہاز پہ بیٹھ کر کے آپ سعودی عرب آ گئے۔ نہ آپ نے داداؤں کی روش دیکھی، نہ باپ کی روش دیکھی، باپ تو سائیکل بھی نہیں چلانا جانتا تھا، پیدل چلتا تھا۔ آج ہم جہاز پہ بیٹھ کر کے آ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ٹرینوں پہ اور نہ جانے کن کن کاروں میں سفر کر رہے ہیں۔ ہمارے باپ داداؤں کے دال روٹی پر چٹنی نصیب نہ تھی، آج ہم مرغ مسلم اور نہ جانے کیا کیا کھا رہے ہیں۔ وہاں جب کہا جاتا ہے تو وہاں باپ دادے یاد نہیں آتے، لیکن جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے، یہ مت کرو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، تو وہاں کہتے ہیں باپ دادے تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ آتا ہے معاملہ کہ نہیں آتا؟ ہمارے تو باپ داداؤں سے چلا رہا ہے، ہماری پیڑھیوں سے یہی چلا رہا ہے، ہر جمعرات کو ڈیگیں پکانا، دادا کے دربار میں پہنچانا، خواجہ کے نام پر فاتح غوث پاک کے ختم کروا۔ کسی نے کہا یہ ختم کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ ختم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ختم کا مطلب اس نے یہ بتایا کہ یہ جو ڈیگیں اور یہ کھانے، یہ پکوان اور یہ ورائٹیز مٹھائیوں کی اور سب کچھ جو مولویوں کے سامنے بٹھا کر کے رکھتے ہیں، یہ ختم کرنا ہے، اس کا مطلب ہے ختم۔ قرآن کون ظالم ختم کرتا ہے؟ عزیزان گرامی، ہوش کے ناخن لو۔ وہاں باپ داد، اور یہی کفار مکہ کی روش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے لوگ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے توحید کی، آ جاؤ توحید پر، چھوڑ دو یہ شرک اور یہ خرافات، اور جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے اس کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے تھے ہم نے باپ داداؤں کو، ہم نے تو اسی دین پر پایا ہے۔ محمد تم کون سے دین کی طرف بلا رہے ہو؟ یہ نیا دین ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ نیا دین تم لائے۔ یہ تم کون سا؟ ہم نے تو باپ داداؤں کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے تو باپ داداؤں کو اسی دین پہ پایا۔ اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے باپ دادے بھی ناعقل تھے، غیر سمجھدار تھے؟ مطلب وہ بھی اسی گمراہی اور ضلالت میں تھے، تو باپ داداؤں کا حوالہ مت دو،
دینا ہے تو ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے اس کا حوالہ دو۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو تمہیں مکلف بنایا، ذمہ دار بنایا، کیا کہ تم اسی کی مانو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی کے سامنے سروں کو جھکاؤ جس نے تمہیں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھ کر تمہیں کھلایا ہے، پلایا ہے، زندگی بخشی ہے، تمہیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے۔ اسلام دنیا کو یہ میسج، یہ تعلیم دینے آیا تھا، پر افسوس اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو خود یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، خود یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ پوج رہے ہیں مردوں کو جو بے اولاد تھا۔ داتا گنج ہجویری کی کوئی اولاد نہیں تھی، 4 یا 5 کتنی شادیاں انہوں نے کی کہ اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے۔ پڑھیے ان کی کتاب کشف المحجوب کے مقدمے میں لکھا ہوا، ان کی اولاد نہیں تھی، وہ خود اپنی اولاد پیدا نہیں کر سکا، نہیں لے سکا، آج پورے دنیا کی اولاد وہ دے رہا ہے سب کو۔ تمہیں شرم نہیں آتی جو خود بے اولاد اور تمہیں زندگی دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے؟ اور تم نے کتنی بڑی ناانصافی کی۔ تمہیں اچھا ملے، تمہیں اچھی نوکری ملے، تمہیں صحت مل گئی، تندرستی مل گئی، اچھا کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کیا بات ہے؟ بس خواجہ کا کرم ہے، غوث پاک کی عنایت ہے، مہربانی ہے، صدقہ ہے آپ ہجویری صاحب کا، دادا گنج کا صدقہ ہے کہ نہیں؟ پیر صاحب کی، پیر صاحب ہے کہ نہیں؟ بولو اللہ کی قسم، جھوٹ بولنے والے کے اوپر کروڑوں لعنتیں۔ اچھا پاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا؟ پیر صاحب کی عنایت ہے، کرم ہے، مرشد کی، وہ بابا کی عنایت ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اور جہاں بگڑی، جہاں پھنسے مصیبت میں، بیماری میں، بیٹا ہسپتال میں، کیا کریں؟ اللہ کی مرضی ہے۔ ارے بے غیرت، اب اچھا انسانوں اپنے پیروں، فقیروں اور مردوں کی طرف کرتا ہے تو کتنا بڑا ظالم اور گستاخ ہے، اور کتنا بڑا بے ایمان ہے کہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے۔ کیا کریں؟ اللہ نے جو مقدر میں لکھا وہاں اللہ یاد ہے۔ بولو وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر ہی نہ جانی ان ذلیلوں نے۔ یہ نصارہ سے بھی بدتر لوگ ہیں، کم از کم یہود و نصارہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ یہ کلمہ پڑھ، دیکھیں آپ کہاں پیمانے کیسے بدلے ہیں، شیطان نے کیسے بدلے ہیں۔ سوچو، غور کرو، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ ہم تمہیں آگاہ کر رہے ہیں لوگوں، ان داڑھیوں اور ان پگڑیوں، ان پگڑیوں، ان پگڑیوں اور ان چولوں، ان جبوں، ان قبوں کے اوپر کبھی نہ جانا۔ حق وہی ہے، ما قال اللہ وما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے کہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ پر حق کی راہوں میں رکاوٹیں بہت ہیں، یہ شیاطین بریکرز بنے ہوئے، خون کے آنسو نکلتے ہیں، اور ہم نے تو گمراہ ملاؤں کو، مولویوں کو دیکھا ہے۔ یہ تقریر ہو رہی ہے نا، یہ اس کے اندر شیاطین بھی بیٹھتے ہیں۔ ہم جب یہاں سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کمنٹس کیا ہے، وہ بھی بیٹھ کے کمنٹس سن رہا ہے، جو ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہاں ایسی ایسی گالیاں دی جاتی ہیں، اور مولوی دیتا ہے، مسلمان دیتا ہے، جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ تھوک کے بھاؤ، گمراہیت کی تجارت ہوتی ہے۔ بجائے اس کے کہ حق باتیں قبول کریں قرآن و سنت کی، نہ، قد الفینا علیہ آباءنا، ہم نے باپ داداؤں کو اسی پہ پایا ہے، اس لیے وہ دین نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے فرمایا کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، یہ تو جاہل تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے آباؤ، ارے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ ذکر کیا قرآن میں، کیا کہ نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سگے باپ کو، جو پروہت ہی نہیں تھا، پجاری نہیں تھا، بلکہ وہ صنم فروش بھی تھا، بت فروشی بھی کرتا تھا، باپ، کس کا باپ؟ بولو، ہمارا تمہارا نہیں، جو تمام نبیوں، اللہ اکبر، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا
کہ میرے حبیب آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کریں. قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا. یہودیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ آ جاؤ، یہودی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے. نصرانیوں نے کہا، کرسچنوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ آ جاؤ، کیا پا جاؤ گے؟ جنت، ہدایت پا جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے میرے حبیب، نہ یہودی نہ نصرانی دین چلے گا تو کس کا دین چلے گا؟ بل ملت ابراہیم حنیفا، آؤ ابراہیمی ملت پہ آؤ. ما کان من المشرکین، جو مشرک نہیں تھے. سب سے بڑا تمغہ عنایت اور فضیلت یہ ہے کہ انسان شرک سے بچے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھ لو، اگر وہ شرک باللہ کرتا ہے یا کہتا ہے یا صرف عقیدہ رکھتا ہے یا اپنی کتابوں میں لکھ کے مر گیا، یا اس کے ماننے والے شرک، اللہ کے سوا کسی کو غیب داں سمجھنا شرک ہے. اللہ کے سوا کسی کے نام کے ذبیحے کسی جگہ پر ذبح کرنا کیا ہے؟ یہ شرک باللہ ہے. اللہ کے سوا کسی کو پکارنا اپنی مدد کے لیے، اسے مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر، یہ کیا ہے؟ شرک باللہ ہے. وہ اتنے پانی میں ڈوب کے کہے کہ میں حق پر ہوں، جوتا لے کے اس کے منہ پہ مار دینا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ ایسے لوگ شیاطین ہوتے ہیں. ایسے لوگ کیا ہوتے؟ ہاں. الا ادلکم علی اکبر الکبائر. نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. کہنے لگے اللہ کے نبی کیوں نہیں بتائیے؟ قال الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یاد رکھو، ناچنا گانا سننا، یہ وہ، چوری چماری قتل خون، یہ اتنا گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ. لیکن شرک کے مقابلے میں بولو، گناہ جتنا بڑا شرک ہے جرم عظیم. قال یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم. اور آج امت کے اندر شیطان اسی مرض کے اندر اور یہی زہر لوگوں کے دماغوں میں ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے. وما یؤمن باللہ اکثرهم الا وهم مشرکون. اللہ کو مانتے ہیں کہ خالق ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اکثر و بیشتر اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ مشرک ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کیا مطلب ہے ایمان لانے کا؟ ایمان لاتے ہیں رب کی ربوبیت پر کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اس کا ایمان لاتے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں. معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، معین الدین چشتی لگا دے. بھنور میں پیا موری دولت ہے نیا، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم. بولو کیسے امت بیڑا پار ہوگا یہ بتاؤ. ایک سعودی عرب بیچارہ توحید پرست ملک، چاروں طرف مشرکین کا جمگھٹا ہے. کوئی ملک بتا دو اس کے ارد گرد میں، سوریہ ہو کہ لبنان ہو کہ فلسطین ہو کہ جارڈن ہو کہ عراق ہو کہ یمن، جو اس کے ارد گرد ہیں، یہ خلیجی ممالک کے علاوہ، جہاں مردے نہ پوجے جاتے. بولو ہے؟ بولو ہے؟ بولو زور سے بولو. ایسے منڈی ہلا لو جیسے میں کوئی چوری چماری کی گواہی دلوا رہا ہوں آپ سے. سعودی عرب میں رہتے ہو کہ نہیں رہتے ہو؟ ہے کہیں کوئی مزار پوجی جا رہی ہے، قبر پوجی جا رہی ہے؟ ہمارے ملکوں کی طرح عرس لگتے ہیں، میلے لگتے ہیں، سب ہوتا ہے. آسمان سے بھی زمین سے بھی اللہ کی برکتیں خیرات پکتی ہیں، امن ہے، راحت ہے. کیوں امن ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، الذین آمنوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو شرک سے خلط ملط نہ کریں. کس سے؟ ظلم سے. ظلم سے خلط ملط نہ کریں. اللہ فرماتا ہے اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے. اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. وہی کون ہیں؟ سوچ، یہ ہے علامت پہچان محتدین کی، ہدایت یافتہ لوگوں کی. گانا بجانے کوئی فرشتہ نہیں ہوتا. اب کیا کہتے ہیں، پرسوں میری تقریر ہوئی، خطبہ ہوا جمعہ کا، گانے بجانے کی حرمت. اس میں کہہ رہا ہے بادشاہ کا نام لے. ریالی مولوی ہے، ریال پاتا ہے تب بولتا ہے. گالیاں یہ کون دے رہا ہے؟ یہ کرسچن نہیں دے رہا، یہودی نہیں دے رہا. یہ اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس ٹناٹن سنی، یا بہت بڑا مبلغ، بہت بڑا تبلیغی، بہت بڑا ایماندار، جنت کی سرٹیفکیٹ اس کے بزرگوں نے دے دی. سعودی عرب کافر ہے، ملحد ہے. بامبے کے اندر پینر لگا کر کے باقاعدہ فتوے صادر ہو. ہاں جی، احتجاج کیا گیا، بھائی تو ہم کو حوالے کر دو، حرمین شریفین کو ہم پڑھیں، کیونکہ وہاں ناچ اور گانے ہو رہے ہیں. ہم نے کہا بے حیا آدمی، بے غیرت، سر سے پیر تک مردوں کو پوج رہا ہے. کس کو پوج رہا ہے؟ جن کے نہ حسب کا پتہ، نہ نسب کا پتہ، نہ خاندان، اور پتہ بھی ہو کوئی نبی بھی ہو، کوئی رسول بھی ہو، تو ان کی بھی پرستش اور ان کی بھی عبادت اور انہیں بھی بلانا اپنی مدد کے لیے اسلام کے اندر شرک باللہ ہے. چے جائے کہ یہ للو پنچو جمن سبرادی ہرے بھرے شاہ، کھتولے شاہ، تھتولے شاہ، کھوتے شاہ، توتے شاہ، پلانے شاہ، اندھیرے شاہ، اجالے شاہ، یہ چلا ہے. ہنسے تو سوپ ہنسے، چھلنی کے ہنسے جس میں 72 چھید. جوتے مار رہے ہیں کافرین. اللہ کا عقاب اور قہر اترا ہوا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. سعودی عرب کے دشمنی میں ننگے ہو رہے ہیں، سب برہنا ہو رہا ہے. اچھا ہے، یہی علامت ہے. شیطان پوری دنیا میں فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، اور امن صرف توحید سے پیدا ہوگا اور اللہ کے نبی کی اطاعت سے. اقبال نے اسی لیے کہا تھا، اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اسی لیے کہا تھا کہ ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق بنے راستہ، امن کا، اور راحت یعنی سکون. ہے فقط توحید و سنت. توحید اور سنت کس کی؟ بولو. ابا حضور کی، دادا نہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت کا طریق. فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر. فتنہ جنگ و جدل تقلید سے، بولو. یہ تقلید، اندھی تقلید، تمہیں جہنم تک پہنچائے گی. یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو تم اپنے بزرگوں اور فلانوں، مفتیوں، اماموں، فلانے، یہ تو کل قیامت کے دن فتبرؤوا منا کہہ دیں گے اللہ یہ شیطانوں کی پوجا کرتے تھے، یہ ہماری تھوڑی پوجا کرتے تھے، ان کو ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلو، ہم تو خود محتاج تھے تیرے. تو پھر وہاں پیٹنا، سر پکارنا، یا فلانے ڈھکانے کو جن کو چاہنا پکارنا، دیکھیں گے کون آئے گا. اور تمہیں تو ایسے سبق پڑھا دیے گئے کہ قبر میں نجات دے رہے ہیں غوث پاک، میدان محشر میں نجات دے رہے ہیں، سب کچھ جگہ. تو پھر تم بھی بھولے بھالے سبحان اللہ نعرے لگاتے ہو. اتنی اس کا سبب کیا معلوم؟ جہالت، قرآن و سنت سے دوری، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم تم تک نہیں پہنچائی جا رہی. تم تک قصے، کہانیاں، جھوٹی کرامتیں، گڑھی ہوئی روایتیں، اسلام کو رسوا بدنام کرنے کے لیے تمہیں مختلف شکوک اور شبہات میں، کنفیوژن میں ڈال دیا گیا. اور تم بھی
تمہارے اندر بھی دنیا پرستی آ گئی، بس دنیا لے دنیا لے دنیا. دنیا کمانا بری بات نہیں ہے. اللہ کی قسم اسلام تو چاہتا ہے کہ تم چاند و سورج سے بھی اوپر چلے جاؤ، ترقی کرو. اسلام کبھی تمہاری دولت کا دشمن نہیں. پیسے کماؤ، دولت کماؤ، ریل پیلو دولت کی تمہارے گھروں میں، خوب کماؤ، لیکن اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے اپنے رشتے تمہارے مضبوط ہونے چاہیے. اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بس یہ دونوں چیزیں ہیں ہدایت کے لیے کافی ہیں انشاءاللہ تعالی. میں آج آیا تھا گمراہ مولویوں اور عوام کا قصہ اور ذکر کرنے، ان کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے. بات کہیں سے کہیں اور چلی گئی بہرحال، لیکن یہ بنیاد ہے، سمجھو. یہی پورے خطبے کا خلاصہ ہے. کیا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا. اپنی وفات کے کچھ دن پہلے نبی نے یہی فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. نہ مجھے، نہ ان کو، نہ کسی کو. اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میری امت کے لوگوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور دونوں چیزیں کتاب اللہ ہیں، قرآن ہے، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. سمجھ میں بات آئی مسلمانوں؟ سمجھو. اور ان جھوٹے مکاروں، گمراہ علماء سو جو کہتے کچھ، کرتے کچھ، لکھتے کچھ، تم کو گمراہ کر رہے ہیں، دور رہو. دلائل اور براہین پہ گفتگو کرو. اور سب سے پہلے گفتگو ایمان اور عقیدے کی ہوگی. یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے. اسی لیے اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان میں سب سے پہلے اس بات کو اللہ نے اور رسول نے رکھا ہے. کیا؟ اللہ پر ایمان لاؤ. پہلے شہادہ کرو، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ. یہ ایمان کی بھی پہلی بنیاد ہے، پہلا رکن ہے. اور نماز، روزے، حج، زکوٰۃ بعد میں، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ. یہ اگر ختم ہے، نہیں ہے اس کے مطابق تمہارا عمل، تو چابی بھلے لے کے آ جاؤ تالا کھولنے کے لیے، اگر اس میں دندانے نہ ہوں تو پھر اس چابی سے تالا کھل سکتا؟ نماز نہیں، رات بھر نماز پڑھو، لیکن اگر وضو صحیح نہیں ہے تو نماز ہوگی؟ بولو. بس جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی باطل. بالکل اسی طرح جب عقیدہ توحید نہیں رہا، اس کے اندر نقص پیدا ہوا، خلل پیدا ہوا، وہ ٹوٹ گیا، تو تم نماز نہیں، جا کے خانے کعبہ میں سو جاؤ. مر گئے تو سیدھے کہاں جاؤ گے؟ بولو. ہاں، جاؤ گے اپنے پیر و مرشد حضرت ابلیس لعین کی خدمت میں، اور پھر وہاں وہ خطبہ دے گا جہنم میں، میں نے تمہیں کہا تھا، آج چکھو. اللہ ہم سب کو شیطان کے فتنوں اور شیطان گروں کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اور اللہم یہ دعا کرتے رہو، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا، وارزقنا اتباعہ، اور اللہ اس کے اوپر اتباع کرنے کی توفیق، چلنے کی توفیق عطا. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا کر. یہ دعا کرا کرو اللہ سے. ہدایت ایسے نہیں ملتی. دعا بھی جیسے مال مانگتے ہو نا، اللہ مجھے مال دے دے، دولت دے دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، فلاں دے دے، ڈھکا دے دے، یہ دے دے، ایسے ہی اللہ سے اللہ مجھے صراط مستقیم دے. اے اللہ دنیا کے اندر بہت گمراہیاں، اے اللہ میں کدھر جاؤں، اے اللہ میری اللہ آپ کو دے گا. اللہ آپ کو وہ ہدایت ہاں نصیب کرے گا. تم ان کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح چلو گے، خود نہیں مانگو گے، خود نہیں جد و جہد کرو گے، خود اپنے دل کے اندر تمہارے وہ جذبہ اور وہ شعلہ پیدا نہیں ہوگا طلب کا، جستجو کا، ڈھونڈنے کا، تحقیق کا، کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، جنت میں، جہنم میں. کافر تو نہیں ہے کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہماری زندگی کا تو مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا، جنت پانا. اللہ کی عبادت و بندگی تو ہے کہ نہیں؟
تو ہمیں تو ایسے یتیموں کی طرح نہ اللہ نے چھوڑا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، ہر چیز بتا دی، واضح کر دی، ہمیں سے اس طرح سے چلنا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو چلتے پھرتے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیا دعا کرو؟ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس کی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وصدق اللہ علی العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وعز جل واتم وعظم وعم اکبر، واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ الله سمع الله لمن حمده۔ الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حضرات، یاد دہانی کے طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ سب کو پتہ ہے